اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ پانچویں پارے کے نصف تک کا خلاصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ دوسرے نصف میں اللہ رب العزت نے آغاز میں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو کفار اور منافقین کے معاملے میں ایک رائے پر ہونا چاہیے۔ منافقین اور کفار کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا اور اسلام کی شرط ہے۔ بعض ایسے لوگ کہ جو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے، مدینہ منورہ آ گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت وغیرہ کی اجازت لے کے دوبارہ مکہ چلے گئے اور وہیں ٹھہر گئے، واپس نہیں آئے۔ اور اصل میں یہ لوگ منافق تھے اور چاہتے یہ تھے کہ دونوں طرف کی ہمیں خیر ملتی رہے، دونوں طرف کے شر سے، جنگ سے ہم بچے رہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر مسلمان مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا؟ ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے ہو گئی۔ بعضوں نے کہا کہ چونکہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں تو اس لیے یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہجرت اسلام کی شرط ہے ابھی، اور یہ ظاہر میں فقط مسلمان ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کا حکم بھی عام کفار والا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے منافقین ہیں، تقریباً 3 قسم اور بھی مفسرین نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں، جو تقریباً ایسی ملتی جلتی ہی صورتیں بنتی ہیں ان کی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملے میں تم 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، حالانکہ انہیں تو اللہ رب العزت نے گمراہ کر دیا، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے کیا تم انہیں ہدایت دے سکتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اور ان کی دل کی حالت یہ ہے کہ یہ جیسے کافر ہیں تمہیں بھی ویسے ہی کافر بنانا چاہتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۔ تو لہٰذا ان میں سے جو صدق نیت کے ساتھ تجدید ایمان کر کے دوبارہ سے ہجرت کر لے، تمہارے پاس آ جائے، یا پھر جن کا تم سے معاہدہ ہے ان کے ساتھ جا ملے، یا حقیقتاً وہ کسی قسم کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے، تو ان کا حکم اس سے مستثنیٰ ہے کہ تم ان سے لڑائی نہ کرو، ورنہ ان کا حکم عام کفار والا ہے۔ دسویں رکوع میں اللہ رب العزت نے کسی مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ذکر فرمائی، اور اگر قرآن کریم کی نصوص میں، حدیث مبارکہ میں غور کیا جائے تو کسی اور گناہ کی اتنی کڑی اور سخت سزا نظر نہیں آتی۔ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے، اب اس کی سزائیں گنیں کتنی ہیں۔ فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غصہ، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے عذاب عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی اس قدر حرمت ہے اللہ کے ہاں۔ قتل عامد کی سزا کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ سے جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بیان فرمائی، اور محاکمہ یہ فرما دیا کہ ان دونوں کی کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، کہ جو جہاد سے بیٹھے رہنے والے ہیں اور جو جہاد میں شریک ہونے والے ہیں، یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اگلی رکوع میں اللہ رب العزت نے ہجرت کے حکم کو بیان فرمایا کہ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ جو 11واں رکوع ہے اس کا ترجمہ ضرور دیکھیے۔
اس کا ترجمہ ضرور دیکھنا. آج ایک دوڑ ہے کفار کے ممالک کی طرف مسلمان نوجوانوں کی. کیا ظاہر میں نظر آنے والا دیندار، کیا بے دین، کیا بارش، کیا بے ریش. ہر آدمی کی فکر یہ ہے کہ کسی طریقے سے بس کافروں کے ملک میں پہنچ جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جب ان کی جان فرشتے نکالیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے فیما کنتم، کن لوگوں میں تھے تم؟ یعنی تم دین پر عمل کیوں نہیں کر رہے تھے؟ دین کے بہت سے احکام ایسے، ایمان والے تو تھے، لیکن یہ بتاؤ دین کے احکام پر عمل کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تو وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور سمجھے جانے والے طبقے میں تھے. ہم جس جگہ پر رہتے تھے وہاں پر کفار ہمیں اعلانیہ طور پر جو شعائر اسلام ہے اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو فرشتے ان کو ماریں گے اور ان سے پوچھیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ ہجرت کر جاتے؟ اب قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ہاں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان لوگوں کے جو حقیقتاً کمزور ایسے مرد اور بچے ہیں اور عورتیں ہیں کہ جو دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے کی کوئی سبیل پاتے ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی دیکھیے تعبیر کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کا معاملہ فرمائے، امید یہ ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ہجرت کی فضیلت کو، دنیا میں اس کی برکت کو ذکر فرمایا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو ہجرت کرتا ہے تو وہ بہت کشائش پاتا ہے، اللہ کی برکت کو دیکھتا ہے. جو ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور رستے میں ہی اس کی موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں قائم ہو گیا. ہجرت کا جب حکم نازل ہوا تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا. بہت بیمار تھے، چلنے پھرنے پر قدرت نہیں تھی، چارپائی پر پڑے ہوئے تھے. کہا کہ اب یہ حکم جب نازل ہو گیا ہے تو میں اب نہیں رہ سکتا مکہ میں، میری چارپائی اٹھاؤ، کسی طریقے سے مجھے لے کے مدینہ منورہ کی طرف چلو. ابھی پہنچے نہیں ہیں کہ رستے میں ہی انتقال ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں قائم ہو گیا. ہجرت اور جہاد میں سفر کرنا پڑتا ہے، اور سفر میں نمازوں کا حکم کیا ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز کتنی ہو جاتی ہیں؟ 2 ہو جاتی ہیں. اسے کہتے ہیں قصر. تفصیلی احکام حضرات علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کے سمجھ لیجئے. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ 4 رکعت فرض جو 2 رکعت ہوتی ہیں تو یہ اختیاری نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. 4 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بقیہ تفصیلی احکام حضرات علماء کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھیں. جہاد میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. اگر اس قدر خطرناک جنگ ہو رہی ہے کہ اگر تمام مسلمان مل کے نماز پڑھنے لگیں گے تو کفار کو موقع مل جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ 2 جماعتیں بنا لو، جبکہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کوئی نماز چھوڑ سکتا تھا؟ نہیں. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نماز میں امام بھی بنانے پر صحابہ تیار نہیں ہوتے تھے، ہر ایک کو پڑھنی تھی. تو 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت ایک جماعت پڑھے، پھر 2 رکعت ایک پڑھے، اور 2 والی میں ایک ایک پڑھے، پھر ایک ایک پڑھے، جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے جو روشنی اور نور علم کا عطا فرمایا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور جھگڑنے والے کی طرف سے آپ خصم نہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ایک قصہ یہ ہوا کہ بنو ابیرق کے ایک صاحب جو ظاہر میں مسلمان تھے لیکن تھے وہ منافق، انہوں نے ایک یہودی کے گھر میں چوری کی. کچھ غلہ جس میں آٹا، گندم وغیرہ تھا، اور اسلحہ
وہ چوری کیا اور راتوں رات ایک مسلمان کے گھر سے چوری کر کے راتوں رات یہ سامان اور اسلحہ ایک یہودی کے گھر میں لے جا کے چھپا دیا کہ موقع ملے گا تو میں وہاں سے ہٹا لوں گا، اور اگر اس اثناء میں پکڑا گیا تو جہاں سے نکلے گا وہ پکڑا جائے گا، یعنی یہودی۔ صبح صاحب مال تلاش کرتے کرتے اس گھر میں پہنچ گئے کہ جہاں جو یہودی کا تھا اور جہاں پر اس منافق نے اس سامان کو چھپایا تھا، اور ہوا یہ کہ جس تھیلے میں آٹا یا غلہ تھا اس میں کچھ سوراخ تھا، تو اس کے گھر سے لے کے یہودی کے گھر تک وہ آٹا گرتا ہوا جا رہا تھا، تو وہ اس نشان پر پہنچ گیا۔ اب تحقیق اور تفتیش ہوئی تو چوری کا مال جس نے دعویٰ کیا تھا، چوری کا مال جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے پاس سے برآمد ہو گیا۔ بھائی تمہارا ہے؟ نہیں میرا بھی نہیں ہے، اور یہ آدمی دعوے دار ہے اس بات کا کہ یہ میرا مال چوری ہوا ہے۔ تو قرائن ایسے تھے اور اس منافق نے اور اس کے خاندان والوں نے ایسی چکنی چپڑی باتیں کریں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف مسلمان کے حق میں، جو ظاہری طور پر مسلمان تھا، فیصلہ دینے والے تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تاریخ میں سنہرے الفاظ سے اس واقعے کو لکھا جا رہا ہے اور جاتا رہے گا کہ اللہ رب العزت نے عدل و انصاف پر فیصلہ دینے کا ہر حال میں حکم دیا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو۔ دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی، تین باتیں ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ اگر ہمارا اپنا بھی غلطی کرے تو اس کی حمایت غلطی میں بالکل نہیں کرنی ہے، بالکل نہیں کرنی ہے۔ آج معذرت کے ساتھ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں ان کا حال یہ بن گیا ہے کہ ان کے اندر کا کوئی فرد اگر غلطی کرتا ہے اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ پردہ ڈالنا بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ پردہ ڈالنا نہیں ہوتا، وہ بلکہ اس کی حمایت ہوتی ہے، بدماشی ہے۔ اور اگر کوئی اصلاح کے لیے کوئی بات کہہ دے، ہماری جماعت کے خلاف بات کرتے، وہ تمہاری جماعت کے خلاف کون بات کر رہا ہے اور تم کیا، تمہاری اوقات کیا؟ آج تقریباً دینی جماعتوں کا ایک جیسا حال ہو گیا ہے کہ اپنے اندر کی گند صاف کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، بلکہ اس گند کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور اگر کوئی عالم اس کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے خلاف ہے۔ تیسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک، یہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک کسی کافر کو دعوت دینے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بھائی اگر نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو یہ تنبیہات ہوتی ہیں اس میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، غلطی پر متنبہ کیا گیا۔ کبھی ایسا ہوتا میں اگر اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھوں گا تو اس میں اپنی غلطی تو یا مجھ پر جو تنبیہ کی گئی ہے وہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو تیسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی، اللہ رب العزت نے حکم یہ فرمایا ہے کہ تمہاری اور کفار کی امیدوں پر فیصلہ نہیں ہوگا، کہ تم نے فقط نسبت کر لی ہے کسی کی طرف اور سمجھتے یہ ہو کہ بس اس نسبت سے تمہارا کام ہو جائے گا، نہ ایمان نہ عمل، بس صرف نسبت سے تمہارا کام ہو جائے گا، تو نہ ان کا کام ہوگا نہ تمہارا کام ہوگا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ تو حکم کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور ایمان کی حالت میں مرد یا عورت جو بھی نیکی کا کام کرے گا تو فرمایا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا، رتی برابر ظلم نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی تقلید کا حکم، اور پھر اس پارے کے آخر میں دوبارہ سے اسی حکم کو کہ جہاں سے اس صورت کا آغاز ہوا تھا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کی وراثت کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ فتویٰ کیا ہے؟ وہ ان کی وراثت اور ان کے حق کو ان کے حوالے کرنا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے منافقین کے بدترین انجام کو ذکر کیا کہ جہنم کا سب سے خطرناک اور نچلا طبقہ کس کے لیے ہے؟ منافقین کے لیے، اور منافقین کی 5 عادات ذکر فرمائی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے،
اور اگر خدا نہ خواستہ ہیں تو توبہ استغفار کر کے اپنا معاملہ اللہ سے صاف کریں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں یہ، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ نمبر 2، اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو انتہائی سستی سے، کاہلی سے نماز کی طرف آتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اپنی دینداری دکھانا چاہتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ مذبذبین بین ذلک، تذبذب کا شکار ہیں۔ آج کل میں بعض لوگوں سے میرا خود مکالمہ ہوا، یار مولوی صاحب پتہ نہیں یار کہ یہ دین بھی صحیح ہے یا دوسروں کی بات صحیح ہے۔ مذبذبین، یہ کافر ہے، یہ جو تذبذب کا شکار ہے وہ کافر ہے، سیدھی بات ہے۔ دین اسلام نام ہے غیر متزلزل ایمان کا، جس میں رتی برابر بھی شک نہ ہو، شبہ نہ ہو۔ رتی برابر بھی شک شبہ ہے تو وہ ایمان اللہ کے قابل قبول ہے نہیں۔ تذبذب کا شکار ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، تو ان تمام باتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت برائی کے تذکرے کو پسند نہیں فرماتے۔ ہاں جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کے مداوے کے لیے اپنا مقدمہ اگر اٹھاتا ہے اور کسی کی برائی اس کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو یہ بات ناپسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، جو میں اکثر مثال دیتا ہوں، بھائیوں نے بہن پر ساری زندگی عرصہ حیات تنگ رکھا، وراثت کا حق نہیں دیا، سسک سسک کر بیچاری بہن اب وہ بھی موت کے دہانے پہنچ گئی ہے، اور بھائی صاحب بھی ایک پیر قبر میں اور ایک کیلے کے چھلکے پہ۔ یہ میں یہ تعبیرات اس لیے کہتا ہوں تاکہ دماغ تو صحیح ہو۔ وراثت کا حق مار کے پہلی صف میں کھڑے ہو کے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے نماز پڑھنا بہت مبارک ہے، لیکن معاملات کی صفائی کہاں گئی؟ 3/4 ہمارا دین معاملات ہے، 1/4 عبادات ہے، 1/4۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فقہ حنفی کی تدوین میں بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کردار ادا کیا، ان سے کسی نے پوچھا حضرت تصوف میں اور عبادت میں آپ نے کوئی تصنیف نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا یہ سارا جو معاملات کے بارے میں جو میں نے لکھا ہے یہ کیا یہ شریعت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ تو آج ہمارے یہاں دین کا تصور ہی تبدیل ہو گیا۔ تو کرتے کیا ہے، ساری زندگی سسک سسک کے بہن کو مار دیا، اب جب ابا حضور مرنے کے لیے چلے گئے تو اب سارے بیٹوں کی فوج لے کر آ گئے کہ مجھے معاف کر دو۔ کیسے معاف کر دو؟ ساری زندگی کو تو تم نے آگ لگا دی اس کے۔ اور اب اگر وہ بہن معاف نہ کرے تو کہتے ہیں دیکھو کیسی پتھر دل بہن ہے، بھائی مر رہا ہے معاف نہیں کر رہی، اور جو تم نے اس کو زندگی میں ہی مار دیا، باپ کا حق نہیں دیا۔ تو ہمارے یہاں اگر کوئی مظلوم اٹھ کے اپنے ظلم کے مداوے کے لیے کہ بھائی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میری مدد کرو، تو ہمارا معاشرہ الٹا اس کو سمجھاتا ہے، ارے مولوی صاحب آپ کی تو داڑھی ہے یار، چھوڑ دو یار، چھوڑو یار، ان کی تو سفید داڑھی ہے یار، ان سے کیا کرنا۔ معذرت کے ساتھ ایسے لوگوں نے زیادہ حال برا کیا ہوا ہے۔ منافقین کی مذمت کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کے جرائم کو ذکر فرمایا۔ من جملہ ان کے جرائم کے انبیاء کے قتل میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قتل کا ارادہ بھی ہے۔ بار بار یہ آیات آتی رہیں گی، ایک دفعہ ہم ذرا اس کا دوبارہ اعادہ کر لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہود کا اور عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہودیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے نعوذ باللہ کہ وہ کاذب تھے، جادوگر تھے، جھوٹے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے انہوں نے ان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور وہ قتل میں کامیاب ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ ان کی ذات کے بارے میں 3 عقائد آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں، خدا کے نمبر 2 بیٹے ہیں، یا خدا کی خدائی اقنوم ثلاثہ سے مرکب ہے، 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ خدا، عیسیٰ، روح القدس۔ اور بعض کہتے ہیں خدا، عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں۔ تو ان 3 سے خدا کی خدائی مرکب ہے، 3 1 اور 1 3، یہ ہے تثلیث کا عقیدہ۔ یہ تینوں کے تینوں کفریہ عقیدے ہیں۔ اور ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں یہود والا ہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ
ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہیں، پہلی بات۔ اور 5 باتیں جو ہم نے کل ذکر کی تھیں، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا انی متوفی کا، کہ ان کو موت نہیں ہوئی ہے، جب ان کی طبعی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں موت دیں گے۔ ورافعک الیہ، ان کو جسم کے ساتھ اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ ومطہرک من الذین کفروا، اللہ رب العزت نے کافروں کے الزامات سے ان کو بری کیا، نعوذ باللہ، ان کو ولد الزنا، اور ان کی والدہ عفیفہ حضرت مریم کو زانیہ کہتے تھے۔ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، حضرت عیسیٰ کے متبعین کو اللہ رب العزت غلبہ عطا فرمائیں گے، انہیں فوقیت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5، قیامت کے دن حقیقی فیصلہ اللہ رب العزت ان کے اور ان کے مکذبین و ملزمین کے درمیان فرما دیں گے۔ تو یہ 5 باتیں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے یہود کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے اہل کتاب، دین کے بارے میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صحیح بات کہو۔ عیسائیوں پر بھی نکیر فرمائی کہ تم انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہو، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم خود خدا کی خدائی اور اپنی عبدیت کے تسلیم کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتے۔ یہ کیا وللملائکۃ المقربون، جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، وہ بھی عبدیت میں اپنی آر محسوس نہیں کرتے۔ انسانیت کی معراج عبدیت ہے۔ اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واقعہ معراج ذکر کیا گیا ہے تو وہاں پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کون سی ذکر کی گئی ہے؟ عبد، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ پھر سورہ نساء کے اختتام پہ دوبارہ وہی مضمون جو سورت کے آغاز میں تھا، سورت کے درمیان میں آیا، اور سورت کے اختتام میں بھی وہی ہے۔ اور وہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق، وراثت کا حق۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ تو سورہ نساء کے آغاز میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، جتنا مجمع بیٹھا ہے طے کر لو بھائی مجھ سمیت، یہاں پر کسی وارث کا ہمارے انتقال ہوا وہیں پر ہی وراثت تقسیم کریں گے۔ اور طریقہ میں نے کیا عرض کیا تھا آپ کو پہلے؟ ایک مشترکہ سوال نامہ بنائیے، مستند دارالفتہ میں جائیے، تحریری طور پر جواب لیجئے، ہر ایک کو اس کی کاپی دیجئے، ریسیونگ لیجئے، وراثت کو تقسیم کیجئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے قوی امید رکھتا ہوں کہ آج اس زمانے میں جو شریعت کے مطابق وراثت کو فوراً تسلیم کرتا ہے، اللہ اس بات پر اس کی مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارے ہاں وراثت دینے کا تصور ہی نہیں گزرتا ہے، حاشیہ خیال میں بات نہیں آتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ انا للہ و انا، لوگوں کی ہائے انسان کو برباد کر دیتی ہے، دنیا اور آخرت میں کہیں کا نہیں رہتا۔ وہ معاملات بہت برے ہیں، بہت برے ہیں۔ سورۃ المائدہ ترتیب کے اعتبار سے 5ویں اور نزول کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے، 120 آیات پر مشتمل ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، اس میں دسترخوان کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ کل، تو اس لیے اس کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، جس میں دین کے اتمام اور نعمت کے اتمام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا کا اعلان ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر قسم کے وعدوں اور عقدوں کو پورا کرو، چاہے وہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہے یا تمہارا بندوں کے ساتھ ہے، ہر قسم کے وعدوں کو، عہدوں کو، عقدوں کو پورا کرو۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے حلال اور حرام جانور، حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 3، اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے والوں کو حکم یہ دیا کہ پہلے وہ طہارت باطنی اور ظاہری حاصل کریں اور پھر اس کے بعد نماز کی طرف آئیں، یعنی وضو کریں، اور اگر پانی پر قدرت نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تیمم کریں۔ تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ پاک مٹی پہ ایک دفعہ ہاتھ مارنا اور پورے چہرے پر پھیر لینا، دوسری دفعہ ہاتھ مارنا اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اس ہاتھ سے پھیر لینا۔ یاد رہیں گے یہ فرائض؟ زمین یا زمین کی جنس سے جتنی چیزیں ہیں اس سے تیمم ہو سکتا ہے، باقی تفصیل حضرات علماء سے پوچھیں۔ بھائی یہ جو ہم بات کہتے ہیں نا، یہ خانہ پوری نہیں ہے، علماء سے تعلق خدا کے واسطے بنائیے، اور واقعتاً عالم کو اپنا مقتدی سمجھیے، عالم کے بعد جا کے بھی اپنی سناتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے یہ احکام کیوں دیے؟ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل سے لیے گئے وعدوں کا ذکر، عہد کا ذکر، اور انہوں نے ان وعدوں کی مخالفت کی، برائیاں کی، تو ان برائیوں کا ذکر، ان برائیوں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو لعنتیں ان پر آئیں اس کا ذکر، اللہ کے وعدوں کا ذکر، ان کی برائیوں کا ذکر، اور برائیوں کے نتیجے میں پھر جو اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہوئی اس کا ذکر۔ تو ان سے اللہ رب العزت نے اور عیسائیوں سے، یہود اور عیسائیوں سے کیا کیا عہد لیا تھا؟ ایک تو یہ کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، یعنی عام اطاعت کا حکم، عبادات کا، اور بطور خاص انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ تو بڑا کثرت سے چلا نا بنی اسرائیل میں، تو ایک عہد کی شق یہ بھی تھی کہ ہر رسول کی تم مدد کرو گے، نصرت کرو گے، حمایت کرو گے، دین کی تعزیر و توقیر کے اندر اپنا حصہ ادا کرو گے۔ ان دونوں نے کیا کیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی، انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، اور جو ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی اس میں تحریف کی، دونوں نے، یہودیوں نے بھی اور کس نے؟ عیسائیوں نے بھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے درمیان آپس میں ایسی دشمنی بنا دی کہ آج تک لڑتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ یہودیوں سے ہوئی ہیں، یہودیوں کو جو بس آخر میں جلا وطن کیا خیبر کی طرف، اس کے بعد مسلمانوں کا یہودیوں سے کوئی معاملہ جنگ کا نہیں ہوا، یہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہے، یہود اور عیسائی آپس میں بڑی شدید ترین ان کے اندر نفرت اور بغض ہے، اور ہمیشہ سے یہودیوں کو پناہ کون دیتے رہے؟ مسلمان۔ ہر کسی خلیفہ کی خلافت میں مسلمانوں کے تحت ہی یہود رہتے رہے، حتیٰ کہ فلسطین میں بھی جو یہ قابض ہوئے ہیں تو یہ وہاں پر آ کے پناہ میں تھے، جو بعد میں آ کے پھر یہ غاصب بن گئے، چور بن گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بد عہدی کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک طرف تو ان کی ہے بد عہدی، دوسری طرف ان دونوں کا یہ عقیدہ ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے محبوب ترین ہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک سوال ان سے کیا، اے نبی آپ ان سے یہ پوچھئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تم دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ دن کے لیے تم جہنم جاؤ گے، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، قرآن کریم میں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا پھر؟ اگر تم اس کی اولاد ہو اور تم محبوب ہو تو عذاب کیوں کون دے گا؟ عذاب کیوں دے گا وہ تمہیں؟ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ وہاں پر جو عذاب دیا جائے گا وہ پاک کرنے کے لیے دیا جائے گا، نہیں، وہاں پر پاکی نہیں ہے، وہاں پر پٹائی ہے، وہاں پر جو عذاب ہے وہ تذلیل کے لیے ہے، وہاں کا عذاب تطہیر کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں کو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کر کے ان پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو دیکھیے یہ دونوں چیزیں بیلنس ہونی چاہیے، ایک طرف ان کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے تو دوسری طرف ان کو دین کی بنیادی باتوں کی دعوت بھی دی جا رہی، تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک عالم کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، وہ ہر وقت جنت، ہر وقت جنت، ہر وقت جنت، لوگ بولیں گے بھائی جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہی ہیں، ہر وقت ڈانٹ پھٹکار لعنت، وہ کہیں گے بھائی ہم تو کسی کام کے ہی نہیں۔ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے بیان کرنا چاہیے، لیکن جہنم کو جب بیان کرے عالم، جب معاشرے کی برائی کو بیان کرے، ایسی برائی بیان کرے کہ طبیعت صاف ہو جائے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرے تو ایسے بیان کرے کہ بھائی میرا گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہو تو بھی میں اگر معافی مانگ لوں تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دیں گے۔ 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہے جو حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں آ چکا ہے، اور وہ یہ واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیلی شریعت عطا فرمائی تو ان کو قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم ہوا، بڑے ڈلڈول والے تھے، 12 قبائل تھے، 12 سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تحقیق کر کے تفتیش کر کے آؤ کیا حال احوال ہے ان کا۔ وہ آئے اور آ کے ان کی قدرت، ان کی سلطنت، ان کی طاقت، ان کے اسلحے کو بہت زور و شور سے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم کو نہیں بتانا یہ باتیں ورنہ وہ تو ہمت ہار بیٹھے گی۔ تو ان 12 میں سے صرف
دو نے بات مانی اور 10 کے 10 نے بتا دیے کہ وہ ایسی زبردست جیل ڈول والی قوم ہے. قوم نے نعوذ باللہ من ذالک یہاں تک بات کہہ دی اذهب انت وربک، تو جا موسیٰ، تیرا رب جا، فقاتلا، دونوں جا کے لڑو، انہا ہنا قاعدون، نعوذ باللہ ہم یہی بیٹھے، ہم بھی جائیں گے. حالانکہ ان کو یہ کہا تھا کہ تم جاؤ، داخل تو ہو، باقی فتح اللہ تعالیٰ دے گا. ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، اور اللہ پر توکل کرو، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. انہوں نے جواب میں یہ کہا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اصحاب سیر نے ذکر کیا ہے کہ متعدد موقع پر یہ فرمایا اے اللہ کے نبی ہم آپ کو درمیان میں نہیں چھوڑیں گے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دیا تھا ہم آپ کو درمیان میں نہیں چھوڑیں گے. اپنا سب کچھ جس جماعت نے قربان کیا ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ حضرات صحابہ کی ایسی پاکیزہ جماعت نہ دنیا نے کبھی دیکھی ہے اور نہ کبھی قیامت میں آ سکتی ہے. ان پاک نفوس کو ہی اللہ نے منتخب کیا تھا اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے. دوسرا واقعہ ہے تقوی اور حسد کا. وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے، حابیل اور قابیل. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے نسل چلائی انسان کی، تو ہوتا یہ تھا کہ ہر ایک بطن سے جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی. اللہ کی عجیب قدرت. جو ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی ہوتے یہ حقیقی بھائی شمار ہوتے. پھر دوسرے بطن سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ ان کے حقیقی بھائی شمار نہیں ہوتے تھے. تو وہ والی لڑکی جو پہلے بطن سے پیدا ہوئی ہے اس لڑکے کے لیے جو دوسرے بطن سے پیدا ہوا ہے اس کی منکوحہ بن جاتی، اس کی وہ نامحرم ہوتی. تو ہوا بھی یہی کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، بھائی جگاتے بھی رہنا، مؤذن صاحب ہنس رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل ایک دم سے تعبیر تبدیل کر دی. وہ ہمارے اساتذہ کرام جب پڑھاتے تھے اور کوئی سو جاتا تھا تو اس کی طرف دیکھ کے پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ کون سی دعا ہے؟ سو کر اٹھنے کی کہ بھائی اٹھ جاؤ. تو قابیل کے ساتھ جو بہن ان کی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی. تو قابیل نے مطالبہ یہ کیا کہ میری شادی کس سے ہونی چاہیے؟ میری بہن سے ہونی چاہیے، حالانکہ وہ تو اس کی حقیقی بہن تھی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے محاکمہ یہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں ایک قربانی پیش کرو، صدقہ دو. اور اس وقت ضابطہ یہ تھا کہ آگ جس کے صدقے کو کھا جاتی تو اس کا صدقہ قبول شمار ہوتا تھا. تو حابیل ہی حق پر تھے، تقوی والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کے صدقے کو قبول کر لیا اللہ رب العزت نے. تو یہ بھی علامت تھی، اور قابیل کو نچلا بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا لأقتلنک، میں تجھے کیا کر دوں گا؟ قتل کر دوں گا. اب حابیل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہیں رکھوں گا، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں اپنا دفاع نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں تسلیم. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا تھا کہ جب بلوائیوں نے ان پر حملہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے خلاف اسلحے کو نہیں اٹھاؤں گا. نہیں اٹھایا، انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صاحبزادے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کر رہے تھے. بہرحال قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد پہلا قتل ہے، اب لاش کا کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے ایک کوہ بھیجا جس نے اپنے دوسرے کوے ساتھی کی لاش کو پہلے زمین کو کھود کے اس کے اندر ڈال دیا. تو اسی قتل کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے ڈاکہ زنی کی سزا کو بھی ذکر فرمایا، چوری کی سزا کو ذکر فرمایا، اور یہ انتہائی عبرتناک سزائیں ہیں. آج کیا ہو رہا ہے کہ چوروں، ڈاکوں، لٹیروں سے ہمدردی ظاہر کی جا رہی ہے جس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ارے نہیں، ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق ہیں، فلانے ڈھمکانے ہیں، تو ان چوروں کے ہیں، لٹیروں کے ہیں، ان بدماشوں کے اور بدقماشوں کے حقوق ہیں، اور میں اور آپ کیا برا حال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرما دے، اللہ تعالیٰ عافیت فرما دے، اللہ تعالیٰ امن عطا فرما دے. ارشاد فرمایا کہ اے رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو دوڑے دوڑے کفر میں داخل ہوتے ہیں یہ آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں. واقعہ یہ ہوا کہ خیبر کے
ایک جوڑے نے، مرد اور عورت جو کہ شادی شدہ تھے، انہوں نے زنا کر لیا، اور زنا کی سزا توریت کے اندر بھی شادی شدہ اگر زنا کر لے تو ان کی سزا سنسار ہی تھی. اور یہود رشوت لینے میں بھی بہت زیادہ آگے تھے، ان کے علماء، نعوذ باللہ من ذالک. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جاؤ مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کے فیصلہ کروا لو. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہ اگر تو وہ اپنی شریعت کے مطابق جو ابھی تک ان کا حکم ہمیں معلوم ہے، اگر وہ کوڑے لگانے کا حکم دے فخذوہ تو لے لینا، اور اگر اس کے علاوہ سنسار کرنے کا حکم دے تو پھر ان کے حکم پر عمل مت کرنا. آئے، آ کر اپنا قصہ بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ اگر میں فیصلہ کروں تو مانو گے؟ اس سے ایک عقل مندی کی بات سمجھ میں آئی. ہمارے یہاں ارے حضرت ادھر آئیے میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، آپ بھی آ جائیے آپ کو بھی مسئلہ بتا دوں، آپ آ جائیے اپنا مسئلہ مجھ سے حل کروا لیجئے، اپنے آپ کو ذلیل کرتے پھر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جب تک سامنے والا اس بات کو نہ تسلیم کرے کہ میں آپ کا فیصلہ مانوں گا تب تک کسی کا فیصلہ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ توریت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور یہی فیصلہ کیا کہ ان کو سنسار کر دو. انہوں نے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان ابن سوریہ کیسا ہے؟ کہا کہ اس وقت میں شرائع موسویہ کا سب سے بڑا عالم ہے. کہا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت حلف دے کے اس سے پوچھا تو اس نے اقرار کیا کہ ہمارے یہاں یہی حکم ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی بڑا آدمی زنا کرتا تو ہم اس سے رشوت وغیرہ لے کے معاملے کو رفع دفع کرتے، اور وہ رفع دفع یہ کرتے گنجا کر دیتے، کالک مل دیتے، گدھے پہ بٹھا کے گھما پھرا لیتے، لیکن قتل سے اس کو بچا لیتے. تو یہ تیسرا واقعہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صفات کو ذکر فرمایا کہ قرآن کریم کون سی کتاب ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. ومہیمنا علیہ، ان کے مضامین کی محافظ اور نگران بھی ہے. چنانچہ اصول میں تمام ادیان کیا ہیں؟ ایک. اور ہماری کتاب کے اندر جو مضامین ہیں وہ سابقہ کتابوں میں موجود ہیں، اور اسی کی نگرانی اور حفاظت ہماری کتاب میں بھی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے. مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا، اور فرمایا کہ جو ان سے دوستی لگائے گا نا اس کے بعد بھی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے. اور قوم ظالمین کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. کفار کے ساتھ جب آدمی قلبی معاملہ کرتا ہے، دلی محبت جب ان کے ساتھ رکھتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، وہ ارتداد کی حالت میں، کفر کی حالت میں مرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم میں سے جو کوئی بھی دین سے پھر جائے گا تو سن لو، اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو لے کر آئیں گے، اللہ جس سے محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ مومنین کے معاملے میں نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو یہ سخت ڈانٹ ہے کہ اللہ کا دین کسی کی حمایت اور نصرت کا محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں شریعت کے، ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے، ہم محتاج ہیں اللہ کی ذات اقدس کے. تو جو آدمی دین کی محنت میں لگ کے دین کی مدد کرتا ہے دراصل وہ اپنی مدد کر رہا ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. تو منع تو کر دیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، تو ہمارے دوست کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دوست کون ہیں اور ان کی صفات کیا ہونی چاہیے ان کو ذکر کیا. تو ہمیں اپنا سرکل دیکھنا چاہیے ان کی صفات ہیں یا نہیں ہیں. انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے. کتنی پیاری بات ہے. انما ولیکم اللہ، ایمان والوں تمہارا دوست کون ہے؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جن باتوں کا حکم دے رہے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، ان کی بات مانو. ورسولہ، طریقہ کس کا مانو؟ رسول کا. رسول تمہارے دوست ہیں. کتنی بڑی عزت افزائی ہے، کتنی بڑی، کہ رسول کو ہمارا ولی اور دوست قرار دیا جا رہا ہے. والذین آمنوا، ایمان والوں مسلمان تمہارے دوست ہیں. اور مسلمانوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون.
نماز اور زکوٰۃ یعنی عبادات پر قائم رہنا اور خشوع و خضوع کرنا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنا لے تو اللہ ہی کا حزب، اللہ ہی کی جماعت غالب آتی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نعوذ باللہ مسیح ابن مریم ہے، انہوں نے کفر کیا، اور ان کی کفر کی اور حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے خدا نہ ہونے کی دلیل یہ دی کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کے دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ تو محتاج کبھی خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس کے اندر کوئی عیب ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو دیکھو بھائی، جو کھانے کا محتاج ہے وہ کھانے کو ہضم کرنے کے بعد فضلہ نکالنے کا بھی محتاج، تو جو فضلہ نکالنے کا، پیشاب پخانے کا محتاج ہے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کتنی پیاری دلیل دی، کانا یاکلان الطعام۔ آخر میں ارشاد یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، اور دونوں نے غلو کیا۔ اور غلو کب ختم ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر یہ فرمایا کہ ان کے غلو کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے علماء نے ان کو ان کی برائیوں سے روکا نہیں۔ تو جب تک امت محمدیہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے گی وہ غلو سے پاک رہے گی۔ لیکن بھائی یہ جو آج کل بعض لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لیبل لگایا، وہ بھی خود بہت سے غلو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دعوت اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء کرام سے سیکھ کے کیجئے، خود سے اپنی منمانی مت کیجئے۔ بہرحال درمیان میں ایک بات اور تھی جو میں نے مجھ سے چھوٹ گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے، وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان پر بفتیاں کس رہے ہیں، انکم اذا مثلہم، تو تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ اس لیے بہت سے لوگ آج کہتے ہیں مولوی صاحب ہم ان کی تصدیق تھوڑی کر رہے ہیں جو وہ بات کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی فلانے آدمی سے بچ کے رہو، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ صحابہ جیسی پاک جماعت کے خلاف بکواس کرتا ہے، وہ قرآن کریم کے مسلمہ اصولوں کے خلاف بات کرتا ہے، مسلمانوں کا ہمیشہ سے جو عقیدہ اجماعی رہا ہے وہ اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ ارے مولوی صاحب بات سننے میں کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم نے منع فرمایا کہ جو اس قسم کی بات کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ جیسی روح ویسا فرشتہ۔ آدمی کو جو چیز پسند ہوگی وہ اس کام کے کرنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے گا۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ ہمیں دے دیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ تو اپنے ماحول کو پاک کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھی فکر والوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 2 دن سے 1.5 پارے کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ کل سے دوبارہ 1 پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔